الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمدللہ ترجمہ تفسیر کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا حضرت مولانا قاری ابو بکر صاحب انہوں نے یہ ماشاءاللہ قرآن کی خدمت اپنے ذمہ لی تھی، اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی۔ ان کے والد صاحب نے ان کا تعاون کیا، دیگر حضرات نے ان کے ساتھ جو ہے معاونت کی، اور جو حضرات اس دورے میں اس درس میں ترجمے کی کلاس میں شریک ہوتے رہے، اللہ سب کا تعاون کرنا، شرکت کرنا اپنی برگاہ میں قبول فرمائے۔ بھائیو، ایک آیت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گئی تو نجات کے لیے کافی ہے۔ تو الحمدللہ آپ نے تو بہت سارا جو ہے تقریباً مہینہ تو ہو گیا نا، ہاں جی، تقریباً مہینہ بھر آپ نے قرآن کو سنا، پڑھا، سمجھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی یہ کاوش قبول فرمائے۔ آخری آیت سورۃ عنکبوت کی یہ میرے ذمے ہے، تو میں اس حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ دیکھیں۔ فرمایا والذین، اور وہ لوگ، یا پہلے یہ اوپر لکھا ہوا یہ ترجمہ کر لیتے ہیں، والذین، اور جن لوگوں نے جاہدوا فینا، ہمارے لیے کوشش کی، لنہدینہم، تو ہم ان کو ضرور، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھا دیں گے، وَإِنَّ اللَّهَ، اور اللہ، لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ یہ یہاں پہ معنی لکھا ہوا ہے، ترجمہ لکھا ہوا ہے، اس کو ذرا اپنے انداز میں اس طرح بیان کیا جائے گا، والذین، اور وہ بندے، جاہدو، جنہوں نے بڑی کوشش کی ہے۔ جہاد مجاہدہ سے ہے، مجاہدہ کا معنی ہوتا ہے سر توڑ کوشش کرنا۔ تو فرمایا جن لوگوں نے مجاہدہ کیا، کوشش کی، فینا، فینا کا مطلب ہے ہمارے راستے میں، فینا اے فی سبیل اللہ، ہمارے دین کے معاملے میں جن لوگوں نے کوشش کی، جس اعتبار سے بھی، یہاں پر وضاحت نہیں کی گئی کہ کون سی کوشش ہے، سبق پڑھانا، تقریر کرنا، حفظ کرانا، حفظ کرنا، تعلیم کرانا، دین پہنچانا، جہاد کرنا، یعنی جس بھی اعتبار سے، مال لگانا، مال بھی کوشش ہے، جس اعتبار سے بھی اگر بندے نے کوشش کی اللہ کے دین کے لیے، تو اللہ نے فرمایا ایسے بندے کی کوشش کو ہم ضائع نہیں کرتے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ایسے بندے کو اور راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، وہ منزلوں کی منزلیں طے کرتا جاتا ہے، ترقیاں ہوتی جاتی ہیں۔ اللہ کے دین کے معاملے میں کوشش کرنے والا کبھی ڈاؤن نہیں ہوتا، ترقی میں جاتا ہے ہمیشہ، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ، فرمایا ہم ضرور اس بندے کے لیے کھولتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، سبلنا، سبیل راستے کو کہتے ہیں، سبل اس کی جمع ہے، فرمایا ہم اس کے لیے اور زیادہ ترقی کے راستے کھولتے جاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور سنو بے شک اللہ تعالی، لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ،
ताकीद फरमाई, माअल मोहसिनीन नहीं फरमाया, फरमाया लमा, लाम ताकीद का जिक्र करके फरमाया लोगों जो बंदा हमारे दीन के मामले में मेहनत करता है हम उसके साथ जरूर हो जाते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है कि अल्लाह उसका साथी ना बने। क्यों? अल मुहसिनीन, ये बंदे बड़े नेक आदमी हैं जो दीन के मामले में कोशिश करने वाले हैं। यकीन कीजिए ये जो जुमला अभी मैं कहने लगा हूं खुशामद के लिए नहीं कह रहा, मैं हकीकत कह रहा हूं। इन लोगों ने, कारी सईद साहब ने और उनके दीगर रुफका ने और हजरत मौलाना कारी अबू बकर साहब ने, इन्होंने ये जो मेहनत की है और आज अल्हम्दुलिल्लाह उस मेहनत का नतीजा ये है कि आज अल्लाह का शुक्र है हम कुरान खोल के सारे बैठे हैं। और यकीनन मेरा रब कहता है जो मेरे रास्ते में कोशिश करेगा लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उनके लिए और ज्यादा रास्ते खोलते जाएंगे, और ज्यादा आसानियां पैदा होती जाएंगी, और ज्यादा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दीन का इनसे काम लेता जाएगा। इसलिए बड़ी खुशाइंद बात है कि इन्होंने ये मेहनत की है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जमा है। और आज इस आयत के बारे में चंद बातें और समाप्त करेंगे। अब तर्जमा मुख्तसर मफहूम मैंने आपको समझा दिया। फरमाया वल्लदीना जाहदू, वल्लदीना जाहदू, जो बंदा मुजाहिदा करता है, कोशिश करता है, फी वल्लदीना जाहदू फीना, हमारे दीन के मामले में जो बंदा कोशिश करता है अल्लाह फरमाते हैं उसको हम रास्ते उसके लिए खोल देते हैं और रास्ते खोलकर उसके साथी भी बन जाते हैं। कुरान में बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। अब गौर करना जरा, कुरान में बहुत सारे ऐसे मकामात मौजूद हैं जहां अल्लाह पाक ने वो वाकयात बयान फरमाए ताकि लोगों को पता चल जाए अल्लाह कैसे साथी बन जाता है उन लोगों का। अब देखना जी, जरा गौर करें, खोलें 15वां पारा सूरत कहफ खोलेंगे। हवाला नंबर देता हूं, सफा नंबर भी बताता हूं, आयत नंबर भी बतलाता हूं आपको। अल्लाह अकबर। 15वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल कहफ है और सफा नंबर मेरे भाइयों 702 अरबी रस्मुल खत है और आयत नंबर चलो देख लें, ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। आयत नंबर 13 है सूरत कहफ की, आयत नंबर 13। अब देखें जी, जो बंदा अल्लाह के दीन के मामले में कोशिश करता है अल्लाह उसके लिए रास्ते भी खोलता है और अल्लाह उसका साथी भी बन जाता है। इस पर मैं आपको हवाले बतला रहा हूं। अब देखें जी, आयत नंबर 13 है, सूरत का नाम सूरत अल कहफ है, 15वां पारा। फरमाया नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक, नहनु नकुस्सु, हम बयान करेंगे अलैका तेरे ऊपर, नबअहुम उनका किस्सा, बिल हक बिल्कुल सच्चा सच्चा वाकया उनका बयान करने लगे हैं। किन का बयान? फरमाया असहाबे कहफ का वाकया बयान करने लगे हैं। वो जो नौजवान थे उनका वाकया अल्लाह फरमाते हैं हम तुम्हारे सामने साफ साफ बयान करने लगे हैं। वो वाकया क्या है? फरमाया वाकया बतलाते हैं आपको, सुनो। इन्नहुम फित्यतुन, वो नौजवान थे, कई सारे, कितने नौजवान थे? बात फरमाया एक कौल ही है वो 3 थे, कोई कहता है 4 थे। थोड़ा सा आगे खोलें, एक वर्ग का आगे खोलें जरा, ये बल्कि 2 वर्ग के, सॉरी 2 वर्ग के आगे खोलें और दूसरी लाइन पे देखें। 2 वर्ग के खोलने के बाद दूसरी लाइन पर देखें। फरमाया सयक़ूलूना सलासतुन राबिउहुम कल्बुहुम, अन करीब अलबत्ता कहेंगे वो लोग, सलासतुन के वो 3 बंदे थे, राबिउहुम कल्बुहुम चौथा उनका कुत्ता था, वयक़ूलूना और वो कहेंगे खमसतुन 5 बंदे थे, छठा उनका कुत्ता था, सादिसुहुम कल्बुहुम। ये 2 कौल जिक्र करने के बाद अल्लाह ने फरमाया रजमम बिल गैब,
बात फेंकते हैं बिन देखे। इधर माना यही लिखा हुआ है, मैं अब अपनी जबान में कर रहा हूं। फरमाया जो बंदे कहते हैं जी कि 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था, कोई कहते हैं 5 थे, छठा उनका कुत्ता था। अल्लाह फरमाते हैं इन दोनों बंदों का हाल ये है, इन दो कौल करने वालों का हाल ये है जैसे बंदा हवा में तीर फेंक रहा हो, आगे मंजिल ना हो। इनका अल्लाह ने रद्द कर दिया रजमम बिल गैब कहकर। उसके बाद अल्लाह ने के फरमाया वयक़ूलूना सबातु वसामिनुहुम कल्बुहुम, और वो कहते हैं कि वो 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। ये कौल जिक्र करने के बाद अल्लाह ने इस कौल पर कोई बात नहीं फरमाई, तो उलमा ने फरमाया सही कौल यही है, वो 7 थे, 8वां कुत्ता था। ठीक है, अब 2 वर्ग के पीछे आ जाओ अपने सबक पे। फरमाया इन्नहुम फित्यतुन, वो कई नौजवान थे। अब हम ये कह सकते हैं, ये आगे हवाला मैंने इसलिए आपको दिखाया, अब हम ये कह सकते हैं इन्नहुम फित्यतुन, वो 7 नौजवान थे। आखिर देना होना, हाँ, इन्नहुम फित्यतुन, अल्लाह ने फरमाया उनकी हालत क्या थी, आमनो बेरब्बिहिम, अपने रब के साथ वो ईमान ले आए, ईमान ले आए अल्लाह के साथ। अब क्या हुआ, अल्लाह फरमाते हैं जब उन्होंने कोशिश करके ईमान कबूल किया, अल्लाह के दीन के मामले में कोशिश की, ईमान को सजाया, तो हमने क्या किया, वज़िदनाहुम हुदा, हमने उनकी हिदायत को और बढ़ा दिया, और हिदायत बढ़ा दी। अब आपको पहला सबक जो हमने पढ़ना है, आखिरी आयत सूरत अनकबूत की, अल्लाह क्या फरमाते हैं, वल्लदीना जाहदू फीना, जो हमारे दीन के मामले में कोशिश करता है, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उनके लिए रास्ते और ज्यादा खोल देते हैं। इनका हाल देखो असहाबे कहफ वालों का, इन्होंने ईमान को अपने सीने में, दिल में सजाया। अल्लाह फरमाते हैं वज़िदनाहुम हुदा, हमने उनकी हिदायत को और बढ़ा दिया। बस गल खत्म हो गई। अल्लाह फरमाते हैं ना ना वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ कामू, नीचे तर्जमा देखें पहले, वरबतना, और इनके दिलों को मरबूत यानी मजबूत कर दिया जब वो उठ खड़े हुए। क्या अल्लाह ताला बताना चाहते हैं, अल्लाह फरमाते हैं हम जो बंदा दीन के मामले में कोशिश करे, हम उसके लिए और रास्ते भी खोल देते हैं, लमाल मोहसिनीन, उसके साथी भी बन जाते हैं। यहाँ असहाबे कहफ वालों को अल्लाह ने ईमान दिया, ईमान में तरक्की अता कर दी, और अल्लाह इनका साथी बन गया। दकियानूस बादशाह सामने खड़ा है, उसके सामने बड़ी जुर्रत के साथ, दलेरी के साथ खोल कर अल्लाह की तौहीद का इन्होंने ऐलान कर दिया। ये क्यों किया, अल्लाह फरमाते हैं वरबतना अला कुलूबिहिम, इन्हां दे दिल नू असा अपनी हाथ ते मुट्ठी दे अंदर पकड़ ले आई। अल्लाह दे हाथ च इन्हां दा दिल आया ना, इन्हां दा दिल होर तगड़ा हो गया। क्यों, अल्लाह इन्हां दे नाल हो गया है। अल्लाह फरमांदा है दीन दे मामले दे अंदर कोशिश करना तेरा काम है, मैं अल्लाह तेरे वास्ते मंजिल भी आसान कर देंगा, और आप उंगली पकड़वा के तेनू मंजिल तय भी करा दे। आज हमारे लिए आवाज नहीं खुलती, बड़ा वॉल्यूम थोड़ा सा खोल दो, गुजारा करो। अल्लाह, और फिर देखो अल्लाह ताला जब बंदे के साथ, बस अब नहीं लो, अल्लाह ताला जब बंदे के साथ हो जाता है, अल्लाह बंदे के साथ जब हो जाता है तो फिर बंदा कितना दलेर बन जाता है। इसी आयत में आगे देखो, बादशाह वक्त का
दकियानूस बादशाह खुदा बना बैठा है, लोगों से अपना सजदा करवाता है, फिरौन जैसा खुदा बना बैठा है वो। लेकिन क्या हुआ, अल्लाह फरमाते हैं जिस वक्त उन्ना मुजाहिदा नाल उन्ना मुसलमाना नाल ओ जेरे 7 नौजवानन उन्ना दे नाल अल्लाह दी मदद आई, अल्लाह फरमाया के होया, उन्ना खोल के आख देता क्या क्या, फरमाया फकालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द। ओ दकियानूस बादशाह ए ना कहे कि हम तुम्हें सजदा करेंगे, ना ना, हम तो उस रब को सजदा करेंगे जो हमारा भी रब है, आसमानों जमीनों का भी रब है। असा तो उस रब नू सजदा करना है, और असा किसी नू सजदा नहीं कर सकते। फरमाया हाँ सुन ले, लन नदउ मिन दूनिही, हरगिज नहीं पुकारेंगे, मिन दूनिही उसके सिवा, इलाहन इबादत के तौर पर। एक होता है पुकारना, मिसाल के तौर पर बंदा गली में खड़ा है, मैं कहता हूँ भाई इधर आ, एक ये पुकार है, इसको भी दा यदू पुकार कहते हैं। लेकिन एक पुकार होती है माफौकल असबाब, जो रब को पुकारा जाता है। तो इन नौजवानों ने बड़े धड़ल्ले से कहा कि सुनो दकियानूस बादशाह, हम रब के होते हुए किसी और को इलाह के तौर पर नहीं पुकार सकते। हम जब भी पुकारेंगे तो किसको पुकारेंगे? ये मेरा मसला है या अल्लाह दे कुरान दा? अल्लाह दे कुरान दी गल है ना। हाँ, कहंदा जाती मसला नहीं, ये अल्लाह दा दीन ही ये गल आदा है। और इन्हां भी इसे गल वास्ते ये महफिल सजाइए ताकि लोगों को कुरान दी समझ आ जाए, दीन दी समझ आ जाए। साथियों कोशिश करो अल्लाह का कुरान समझने की। अल्लाह का वादा है जाहदू फीना, तेरा साडे दीन दे मामले दे अंदर कोशिश ता करे, लनहदियन्नहुम सुबुलना, असां उस वास्ते रास्ते खोल दे जांदे। अल्लाह फरमाया लन नदउ मिन दूनिही इलाहा, हम इलाह के तौर पर किसी को नहीं पुकारेंगे उसके अलावा। लक़द कुलना, ये देखना जरा बड़ा अजीब जुमला है। लक़द कुलना, अलबत्ता तहकीक कही हमने, इदन शाताता, बात ज्यादा। नीचे क्या लिखा है? अगर ऐसा किया तो उस वक्त हमने बाईद अज अकल बात कही। ये तो सब तर्जमे देख ले और मेरी जबान समझो जरा। अल्लाह पाक के होते हुए किसी और को पुकारे, किसी और को आवाजें मारे इबादत के तौर पर, हाजत के तौर पर, माफौकल असबाब, इयो जही गल तेरा अकल भी नहीं मनेंदा, अकल भी नहीं मानता। क्यों? पैदा ओ करे, नेमता ओ देवे, सारिया चीजों का अख्तियार उदे कोल होवे, ते वत उसनू छोड़ के ते बंदा किसी होर नू पुकारे, अकल नहीं मनेंदा। ठीक है, रात हमारा बयान था एक जगह पर, वो दसते पे जरा नमा बंदा, इसी एतिकाफ के दिनों में एक नया बंदा मुवाहिद हुआ, अल्लाह ने उसको तौहीद की समझ अता फरमाई। उसका ऑपरेशन था, कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ, साथी बतला रहे थे, उसनु एडी तौहीद की समझ आई। डॉक्टर उसनु आख्या है भाई यार तेरा ऑपरेशन है ते तेरी शुगर बड़ी हाई है, ऑपरेशन हो नहीं सकता, उजर है। उस आख्या शुगर बड़ी है या खुदा वड है? शुगर बड़ी है या अल्लाह बड़ा है? मेरा अल्लाह चाहेगा तो मेरा ऑपरेशन हो जाएगा। डॉक्टर सोचने पे मजबूर हो गए। दूसरे दिन शुगर ऑटोमेटिक डाउन हो गई, शुगर ऑटोमेटिक लेवल पे आ गई, उस बंदे का ऑपरेशन हो गया, बंदा टनाटन ठीक ठाक है। नवी नवी उसनु तौहीद दी समझ आई है, वो एडा पक्का हो गया है। उस आके छोड़ो इन्हां गल्लां नूं, बीमारियां छोटियां, हुक्म अल्लाह दा चलदा है, ओ हुक्म ना करे तो कुछ हो नहीं सकता। ते असां अज पक्के धड़ल्ले वाले मुसलमान हो, तंगे तकड़े जाए भाई जन्नत दे ठेकेदार मन्ने मनाए असां आप सारे हां। लेकिन तुसीं इन्हां देखो ना सारे मुसलमानां नूं, ए वन के कहले मुशरिकां कोल दम करवेंदे ने, कहले बित्तियां कोल दम करवेंदे ने। ओ अल्लाह दे बंदे ओ दम करावना सुन्नत है, जायज है, लेकिन मुवाहिदा कोल तक कराओ। ओ जेरा कुरान ते हदीस दी दुआ पढ़ के दम करे,
لیکن رضا آتے ہیں جی کہ کراچی وقت پیر کھارے دا پانی نہ پیوان تا گردے علی درد ختم نہیں ہوئی اس تے یقین آویں دے مواحد کھاون والے اللہ دی ذات تے یقین نہیں آتا اللہ تعالیٰ سانو ہدایت نصیب فرمائے اچھا تو اے تو انہوں میں حوالہ جرہ سنایا ہے بس اور نہیں اپنے سبق تے ہو او جرہ تسم پڑھ رہے ہو جی سورت عنکبوت دی آخری آیت صفحہ نمبر ہے جی 967 967 21واں پارہ ہے او سبق کہہ رہے والذین جاہدوا فینا کیرا بندہ ساڑے دین دے معاملے دے اندر کوشش کر دے لنہدینہم سبلنا ایو جے بندے واسطے اسا ہدایت دے دروازے کھولیں دے جاندے ہوندے ہاں رہنمائی دی کریں دے جاندے ہوندے ہاں وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اللہ فرمایا ہے او لوگو سن لو کیرا بندہ ایو جنے کووے اللہ او دا ساتھ ضرور دین دے اب میں نے آپ کو تو حوالہ سنایا ہے اصحاب کہف دا کہ انہاں بادشاہ وقت دے سامنے کھڑے ہو کے او کوئی نبی نہیں صحابی نہیں سات دے سات نوجوان ایک عام کلمہ پڑھن والے موحد مسلمان ہیں اللہ دے ولی ہیں انہاں دی ولایت دا قرآن گواہ ہے فرمایا انہاں دے دل دے اندر جس وقت حق آیا ہے سچ آیا ہے انہاں تلاش کیتی ہے اور حق دی سمجھ آئیے اللہ دے دین واسطے انہاں کوشش کیتی ہے اللہ انہاں واسطے منزلہ بھی آسان چکیتی ہیں کہ اللہ انہاں واسطے اللہ تعالیٰ انہاں دا ساتھی بھی بن گیا تو انہوں پتہ ہے نا تفصیلی واقعہ سنے ہوئے ہیں کہہ رہا کہ اے 309 سال تک اللہ انہوں نے سما دیتا اے انہاں واسطے انتظام ہو رہے ہیں اللہ فرمایا ایسا انہاں دی کروٹاں بھی آپ تبدیل کر دیا سے سائیڈاں بھی آپ تبدیل کریں دیا سے تاکہ میرے بندیاں دے جسم نو کوئی تکلیف نہ ہو جائے میرے بندیاں دا جسم تھک نہ جائے یہ رہا بندہ اللہ دے دین واسطے کوشش کریں دے اللہ اس واسطے آسانیاں آپ پیدا کر دیں گا اور جی اپنا سبق کھولا ہوا نا آپ نے اب یہاں پر ایک بات اور سمجھے اسے رکوع دے کتنے بجے بس کرنا ہے 6 بجے بس کر سمجھا 7-8 منٹ اور سارے کھولو اور کرو ذرا اسے رکوع دے بارے توجہ کرنا ذرا حضرت نے پڑھایا تو انہوں سارا رکوع آخری آیت میرے واسطے چھوڑی ہے لیکن تاکہ خلاصہ اندر آ جائے اس رکوع دے اندر اللہ نے 3 گروہاں دا تذکرہ کیتا ہے کتنے او بولو روزہ تو نہیں سارا روزہ لگا بیٹھا نے تو بولو کتنے گروہاں دا تذکرہ کیتا ہے 3 گروہاں دا تذکرہ کیتا ہے ہن ذرا اوپر جتے کھولی بیٹھے توجہ نال ذرا سنو جی پہلا گروہ مشرکین دا گروہ مشرکان دا ذکر کیتا ہے دوسرا گروہ ظالمین دا اور تیسرا وہ گروہ جرا مسلمان مسلمین دا پہلا گروہ کیویں ہے جی تو اسے رکوع دے اندر آیت سنی بیٹھے ہو ذرا غور کرو نا اے پیچھے جی تو رکوع شروع ہو رہے ہیں دوسری آیت تو دیکھو ذرا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ جس وقت فرمایا پس جس وقت سوار ہوتے ہیں فی الفلک کشتی کے اندر دعوا اللہ وہ پکارتے ہیں اللہ کو مخلصین خالص کر کے لہ الدین اور ان کا وہ پکارنا عبادت کے طور پہ ہوتا تھا اللہ نوادن اللہ آج سانو اس بھمورے چو کڑ لے سانو بچا لے مہربانی فرما تاکہ اسا جا کے تیرے نال تعلق اپنا پکا رکھنا ہے تو بچا لے اور جی مولانا صاحب ماشاءاللہ ویلکم اے مشرکین دا پہلا گروہ ہے کیرے مشکل دے وقت اللہ نو پکار دین لیکن انہاں دا عقیدہ شرک والا ہے انہاں دے عقیدے دے اندر گند ہے انہاں دا عقیدہ باطل تے برا ہے اے پہلا گروہ ہے انہاں لوگاں نے اے عقیدہ رکھ کے تباہی اختیار کی تے تباہی انہاں نو مل گئی دوسرا گروہ کہہ رہے فرمایا فم ومن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بالحق لما جاء پہلا گروہ مشرکاں دا
دوسرا گروہ ظالماں دا اے او ظالمین جڑے اللہ دی ذات دے اندر بھی جھوٹ بول لیندے نے، اللہ دے بارے جھوٹ چا بول دین، انہاں نو کوئی پرواہ نہیں، نبی دے بارے بھی جھوٹ چا بولا، قرآن دے بارے بھی جھوٹ چا بولا، اللہ دی ذات دی توحید دے بارے بھی جھوٹ چا بولا۔ تے دوسرا گروہ ہے، اللہ فرمائے الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا انہاں لوگاں کافران دا ٹھکانہ جہنم نہیں تا اور کہہ رہے جہنم انہاں لوگاں دا ٹھکانہ ہے۔ دو گروہ ہو گئے، پت تیسرا گروہ اللہ فرمایا انہاں لوگاں دے والذین جاہدوا فینا، او جیرے بندے ہر اعتبار نال ساڈے دین واسطے کوششاں کر دے راندے ہوندے نے، تے انہاں دی کوشش نو اللہ وقت ضائع نہیں کردا۔ اللہ فرمایا انہاں دی کوشش ہوندی ہے لنہدینہم سبلنا، اساں انہاں دی کوشش نو ہور پانی چلیندے ہاں، انہاں دیاں منزلاں آسان کر دیندے ہاں، ہدایت دے فیصلے کر دیندے ہوندے ہاں، یا وقت ہدایت وچ ترقی کر دیندے ہوندے ہاں، نال انعام اے بھی ہوندا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ انہاں بنداں دے نال ہو جاندا ہے۔ حضرت مفتی صاحب تشریف لائیں جی، او حضرت او جی محترم تھوڑا جا بسم اللہ بس منہ پہ ہی ہے، منہ پہ ہی ہے، اگلی گلاں تو سمجھ والذین جاہدوا فینا، خیر خیر کرو محترم، خیر کوشش کرو، ایک دو گلا سمجھو 6 بجے محترم 3 منٹ۔ اللہ اکبر، استاد نال بیٹھے ہوں تو بندہ گل کر سکتا ہے، اوکھا ہے نا، چلو یہ 2-2.5 منٹ یار استادوں دا حکم ہے، میں گل پوری کر لواں جی، توجہ جی۔ اللہ دے دین دے معاملے دے اندر کسے بھی اعتبار نال کوشش اللہ بندے دی ضائع نہیں کرتا، ویسے بھی دنیاوی معاملات دے اندر بھی اللہ نے یہی دسیا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان جو بھی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو وہ چیزیں عطا کر دیتا ہے، لیکن خاص طور سے دین دے معاملے دے اندر اللہ تعالیٰ انسان نو دن بدن ترقی عطا کرے۔ اس واسطے اپنا مزاج انجدہ بناؤ کہ سانو اللہ نے جیری توفیق دیتی ہے، جیری صلاحیت بھی عطا کی ہے، چاہے او میرے کول قرآن دا حفظ ہے، یا میں قرآن دا عالم ہاں، یا میں مثال دے طور تے کسی مدرسے مسجد دا امام خطیب ہاں، یا پھر یہ ہے کہ میں اے ساریاں چیزاں تا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ میں نو مال علی دولت دیتی ہے، یا اللہ میرے کول مال کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ میں نو وقت دیتا ہے، دن دے وچوں میرے کول کچھ وقت، کوئی لمحے، کوئی گھنٹے فری ہوندے نے، یا کوئی اور صلاحیت، اور کوئی ایسی چیز جس نال میں اللہ دے دین دی ترقی واسطے کم کر سکدا، تو سن لو یہ بندہ اس طریقے نال اپنی صلاحیت نو اللہ دے دین دی ترقی واسطے لا دے وے، یقین کرو اللہ اس واسطے مزید ہدایت دے دروازے کھولدا جاندا ہے۔ اس واسطے سارے ساتھی اپنے اپنے گریبان دھیان کے سوچو، غور کرو، فکر کرو کہ یار میں کیا کر سکدا اللہ دے دین دی ترقی واسطے، میں کیا کردار ادا کر سکدا اللہ دے دین واسطے۔ اگر یہ بھی تانوں سمجھ آندا ہے کہ یار میں آپ مسلح تے نہیں کھڑا ہو سکدا، مسلح تے کھڑا ہون والے شیخ نو میں انہاں دی مدد کر سکدا، سارے مشائخ جمع کیتے نے تے اچھا محترم احترام ٹائم پورا ہو گیا جی، 6 ہو گئے، 6 بجے تو انہوں آکھائی بس کر سا مشائخ ہو سکتا ہاں اسی دوبارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم المقام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، حضرت شاہ صاحب بہت فصاحت کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو فرما رہے تھے۔ میرا پروگرام تو یہی تھا کہ باہر بیٹھ جاؤں اور آرام سے سنتا رہوں، بڑا مزہ آ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے آنے کی وجہ سے اپنا بیان بند کر دیں گے، تو میں یقیناً باہر بیٹھ جاتا۔ بہرحال اس خوشی کی گھڑی میں چند منٹ میرا بھی حصہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، گفتگو تو شاہ صاحب نے آپ کے سامنے ماشاءاللہ مفصل سنا دی ہے اس آیت کے متعلق۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم، انعام اور احسان ہے کہ جس اللہ نے مجھے اور آپ کو، ہماری پوری جماعت کو یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ قرآن مقدس کی تعلیم و تعلم اور پھر خصوصاً رمضان شریف کی ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ نے اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھنے کی، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ یہ رمضان شریف کے اندر جو اللہ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے، یہ ہمارے تصور سے بالا تر ہے۔ عام حالات میں اس امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں تو یقیناً ملتی ہیں، اور رمضان شریف میں پھر 70 کے ساتھ ضرب لگ جاتی ہے، ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیاں۔ اور احادیث میں خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جو آئی ہیں باتیں، کہ بعض لوگوں کو 700 گنا تک اور بعض لوگوں کو 7000 گنا تک، اور بعض ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ ایک نیکی کے بدلے اللہ لاتعداد نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اب اس کی میں ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں۔ میں آپ کو کہوں کہ ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیاں، بات اتنی سمجھ نہیں آتی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ فلاں سونار کی دکان ہے، اس سے 1 تولہ سونا لو، 1 تولے کے پیسے دو، تو وہ 1 تولے کے بدلے 1 تولہ سونا بھی دیتا ہے اور ساتھ 70 تولے فری میں دے دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو کیا خیال ہے، کوئی تعلق والا پاکستان چھوڑو بیرون ملک بھی کوئی ہمارا جاننے والا ہوگا، اس سے بھی پیمنٹ اکٹھی کر کے ہم سونا اکٹھا کرنے کی فکر کریں گے کہ 1 تولے کے ساتھ 70 تولے فری مل رہے ہیں۔ تو یہ نیکی کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ رمضان شریف میں ہم نماز عصر کی پڑھی ہے، ایک دفعہ ہم نے کہا اللہ اکبر، فرشتوں نے لکھ دیا ہے 70 دفعہ اللہ اکبر کہا ہے۔ ہم نے 1 رکوع کیا ہے، فرشتوں نے لکھ دیا ہے 70 دفعہ اللہ کے سامنے رکوع کیا ہے۔ ہم نے 1 دفعہ کہا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، فرشتوں نے لکھ دیا ہے 70 دفعہ۔ ہم نے 1 دفعہ کہا ہے سبحان ربی العظیم، فرشتوں نے 70 دفعہ لکھ دیا ہے۔ 1 رکعت ہم نے پڑھی ہے، فرشتوں نے لکھ دیا ہے 70 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اب 4 کو پھر 70 کے ساتھ ضرب دو۔ اسی طرح قرآن مقدس جو آپ حضرات نے پڑھا ہے، استاد محترم مولانا ابو بکر صاحب نے آپ کے سامنے پڑھایا ہے، تو اس کا بھی یہی نظام سمجھیں کہ ایک نیکی، ہر حرف پر نیکی، اور جو ترجمہ نہیں آتا اور ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے تو اس کا کیا مقام اور کیا فضیلت ہوگی، خدا کی قسم ہمارے تصور سے بالا تر ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں مختصر الفاظ بیان فرمائے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بس خلاصے کے طور پر کہ اس کائنات میں، اللہ کی اس کائنات میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ بس ساری کائنات سے طالب علم پڑھنے والے، شاید ہماری نظر میں اس بچے کی ٹوپی ٹھیک نہ ہو، کپڑے ٹھیک نہ ہوں، اس کی جوتی ٹھیک نہ ہو، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق کائنات کا بہترین فرد یہی بچہ ہے جو قرآن کو سیکھ رہا ہے، یہی استاد ہے جو قرآن کو پڑھا رہا ہے۔ تو جو
وقت گزر چکا. آئندہ جب بھی آپ حضرات کو ٹائم ملے کوشش کرنی ہے. یہ آیت، اس آیت کے اندر اللہ نے یہی بات بیان فرمائی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم. دین کے معاملے میں، اللہ کی توحید کے معاملے میں، سنت کے معاملے میں، تمام عبادات کے معاملے میں، تمام دین کے معاملے میں جو بندہ کوشش کرتا ہے، دکانداری کا ٹائم ہے لیکن 1 گھنٹہ آپ نکال کر آ رہے ہیں، دکان کا نظام پیچھے ڈسٹرب ہو رہا ہے، ملازمت کا معاملہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، چھٹی نہیں مل رہی لیکن پوری زور لگا کے کوشش کر کے آپ نے چھٹی لے لی ہے، یہ کوشش آپ نے کی ہے، تو اللہ آگے انعام کے طور پر 2 باتیں، ایک بات ارشاد فرماتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. علماء جانتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ لام بھی تاکید کے لیے ہے، اور لَنَهْدِيَنَّ کے آگے جو نون کے اوپر شد پڑی ہے، یہ نون مشدد، یہ بھی تاکید والا معنی دے رہی ہے کہ تاکید در تاکید پختہ بات ہے کہ ہم اپنے راستوں کی اسے رہنمائی کرتے ہیں. اپنے راستوں کی، اب کون سے راستے ہیں؟ جتنے بھی راستے، دین کے معاملہ ہے یا دنیا کا معاملہ ہے، یہی 2 موٹے راستے ہیں نا، دین کا معاملہ اور دنیا کا معاملہ. دنیا کا معاملہ اور آخرت کا معاملہ. جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، پھر دین اور دنیا کے سارے معاملات اس کے اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے، پھر انسان کو کوئی فکر نہیں رہتی. اس کی ایک میں حدیث شریف آپ کو سناتا چلوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کی خدمت کرتے ہوئے اس کو اپنے لیے ٹائم نہیں ملتا دعا مانگنے کا، اپنے لیے دعا مانگنے کا ٹائم نہیں ملتا، قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، اس کی غور و فکر میں، تعلیم و تعلم میں بیٹھا ہوا ہے، تو اپنے لیے اسے مانگنے کا وقت نہیں ملتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کائنات میں جتنے لوگ اپنے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں ان سب سے زیادہ میں اس کو عطا فرماتا ہوں. جو مانگنا ہے وہ بھی ملتا ہے، جو نہیں مانگنا، دین و دنیا سارے راستے اللہ آسان فرما دیتے ہیں. دین و دنیا کے سارے راستے، جب دنیا کا معاملہ بھی آسان ہو جائے، دین کا معاملہ بھی آسان ہو جائے، دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے، تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ اب دنیا اور آخرت کو بنانے کی خاطر اللہ نے ہمیں ایک دعا تعلیم دی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. 2016 میں شاہ صاحب مجھے عمرے کا موقع ملا تو اپنے استاد محترم سے میں نے درخواست کی کہ استاد جی کون سی دعا کروں وہاں جا کر زیادہ؟ فرمایا کون سی دعا کرے گا؟ بس ایک ہی دعا کر جس میں ساری کائنات کی دعائیں آ جاتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ دنیا میں بھی بھلائی اور اچھائی اور آخرت میں بھی بھلائی اور اچھائی. اب میرے لیے کون سی چیز بھلی ہے، میرے لیے کون سی چیز اچھی ہے، یہ میرا اللہ مجھ سے بہتر جانتا ہے، میرا اللہ مجھ سے بہتر جانتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں دین و دنیا کے سارے راستے میں اس کی رہنمائیاں کرتا ہوں، اس کے سارے معاملات میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں. من کان للہ کان اللہ لہو، من کان للہ کان اللہ لہو. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور اللہ جس کا ہو جائے تو اسے اور پھر کیا چاہیے. اور روزے کے اندر بھی یہی بات ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کا بدلہ کیا ہے؟ 2 معنی ہیں. ایک معنی کیا ہے؟ انا اجزی بھی، انا اجزا بھی، میں خود اللہ اس روزے کا بدلہ ہوں، میں اللہ خود روزے کا بدلہ ہوں. ایک مطلب یہ بھی علماء نے لکھا ہے. جب اللہ مل جاتا ہے تو پھر اور کیا چاہیے؟ اور اسی کا نام ولایت ہے. جب اللہ دین و دنیا کے تمام راستوں کا ہمارا ہادی، رہبر، رہنما خود بن جائے، موقع پر اللہ ہماری رہنمائی کرے کہ یہ کام یوں کرنا ہے، یہ کام یوں کرنا ہے، اللہ دل میں القاء کر دے، اللہ الہام کر دے، اس سے اور بڑا مقام انسان کو کیا چاہیے؟ یہ الفاظ بہت مختصر ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ورنہ تصوف کے عنوان پر اگر اس الفاظ پر بات شروع ہو جائے تو یہ بہت گہرا موضوع ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. جو بندہ دل سے نیک بن جاتا ہے، دل سے نیکی کرنے والا بن جاتا ہے تو پھر اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. جب اللہ ساتھ ہو جائے، دیکھیں اگر چھوٹا سا معاملہ ہے عدالت کا، تھانے کا، کچہری کا، مجھے پتہ ہو کہ فلاں تھانے دار میرا دوست ہے، فلاں ایم پی اے میرا دوست ہے، فلاں ایم این اے میرے ساتھ تھانے میں آئے گا، عدالت میں آئے گا، میرا فلاں جج میرا تعلق والا ہے،
فلاں وزیر میرا تعلق والا ہے، بندہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا، بے فکر ہو کے سوتا ہے، جتنا مرضی ہے بڑا مقدمہ ہو جائے، او جی میرے ساتھ ایم پی اے نے ساتھ آنا ہے، ایم این اے میرے ساتھ آئے گا، تھانے دار میرا ساتھی ہے، ڈی پی او میرا ساتھی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے دنیا کے جھوٹے عہدے، ان کی وجہ سے ہم خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ کہتا ہے ان اللہ لمع المحسنین، تو میں اللہ دل سے نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوں، جب اللہ ساتھ ہو جائے تو پھر کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رب راضی تو سب راضی، رب راضی تو سب راضی۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید رسول خاتم الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ رضا نفسی، سبحان اللہ رضا نفسی، سبحان اللہ رضا نفسی، سبحان اللہ زنت عرشی، سبحان اللہ زنت عرشی، سبحان اللہ زنت عرشی، سبحان اللہ مداد کلماتی، سبحان اللہ مداد کلماتی، سبحان اللہ مداد کلماتی، یا الہنا و الہ العالمین الہ واحدا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، وادخلنا الجنة مع الابرار، وادخلنا الجنة مع الابرار، وادخلنا الجنة مع الابرار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على رسول خير خلقه محمد وعلى آله اجمعين برحمتك يا ارحم جی جی ٹھیک ہے، سمیع اللہ دے سارے